نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسائل کی نشست میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ مسائل کی نشست میں ہم آج گفتگو کریں گے ایک ہی سوال پر۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، بڑا تفصیلی سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ حرام کیا ہے، حرام کا حکم کیا ہے اور محرمات کیا ہے، اور اسی طرح مکروہ کیا ہے، مکروہ کا حکم کیا ہے اور کون کون سی چیزیں مکروہ ہے، یہ سوال تھا۔ تو اس سوال کو یہ شرعی اصطلاحات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ شرعی اصطلاحات ہے، اس کا سمجھنا جو ہے وہ آپ عوام کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ بہرحال پوچھا ہے آپ نے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ حرام کیا ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے شریعت کے جو احکام ہیں وہ ایک حکم ہوتا ہے اور ایک نہی ہوتی ہے۔ حکم معنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہی کا معنی کسی کام کے کرنے سے منع کیا ہو۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے آپ نے فرض جاننا ہے، فرض کے بعد واجب ہے، واجب سنت ہے، اور اسی طرح آگے نفل ہے، پھر جو ہے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے اور مباح ہے۔ تو ان سب کا سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرض کی۔ فرض وہ ہے جو قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت بھی قطعی اور یقینی ہو، اس کے ثبوت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، اور اس کا جو معنی ہے وہ بھی واضح ہو، اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہ ہو۔ یہ مطلب ہے قطعی دلالت کا۔ تو ایسی دلیل سے جو ہے فرض ثابت ہوتا ہے۔ اور فرض کا حکم یہ ہے کہ فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ کوئی کسی فرض حکم کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، جسے فرض نماز کا انکار کرے، فرض حج کا انکار کرے، فرض روزے کا انکار کرے تو یہ کافر ہے۔ ہاں، اگر فرض کے ادا کرنے میں کوئی سستی کرے، غفلت کرے اور بغیر کسی عذر کے، پھر بھی عذر نہ ہو پھر بھی وہ ادا نہ کرے تو وہ کافر تو نہیں کہلاتا، البتہ اس فرض ترک کرنے کی وجہ سے وہ فاسق، فاجر اور سخت گناہگار ہے۔ اس کے بعد جو ہے واجب ہے۔ واجب وہ ہے جو ظنی الثبوت یا ظنی الدلالت دلیل سے ثابت ہو۔ ظنی الثبوت وہ دلیل جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو، وہ دلیل ظنی ثبوت ہوتی ہے۔ جیسے اخبار احاد، جتنی بھی احادیث کی روایات ہیں اور وہ اخبار احاد ہیں، یعنی ان کے راوی دو ہیں یا ایک ہے، تو ان کو اخبار احاد کہلاتے ہیں۔ اخبار احاد سے جو چیز ثابت ہو وہ واجب، اور یا قطعی الدلالت تو ہو لیکن ظنی الثبوت ہو، یعنی اس کا ثبوت تو یقینی ہو لیکن اس کے معنی میں دو احتمال ہو، کوئی ایک معنی جو ہے وہ متعین نہ ہو، تو وہ بھی ظنی ہو جاتا ہے اور اس کو واجب کہلاتا ہے۔ واجب کا حکم یہ ہے کہ واجب کا منکر جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، بغیر عذر کے چھوڑنے والا، جس طرح فرض کا چھوڑنے والا فاسق فاجر ہے، اسی طرح واجب کا چھوڑنے والا بھی فاسق اور فاجر ہے۔ اس کے بعد سنت ہے۔ سنت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ قول اور فعل تو واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یا کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ کوئی عمل کرتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں، اس پر نفی نہیں فرمائی ہو، اس پر نکیر نہ کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سنت۔
اس کو کہتے ہیں تقریری سنت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی اجازت دے دی، تو یہ سنت کی اقسام ہے۔ اور نفل تو وہ تو واضح ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم نہ ہو بلکہ ہم اپنی طرف سے زیادتی کریں، نفل پڑھیں، تو یہ نفل کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ حرام ہے۔ حرام اور فرض ایک ہی ہے، لیکن فرض کے اندر حکم ہوتا ہے کام کرنے کا، اور حرام کے اندر جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے۔ لہٰذا حرام کی بھی وہی تعریف ہے کہ اس کی ممانعت، فرض کے اندر یہ تعریف کرے کہ اس کا کرنا کسی دلیل قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل سے ثابت ہو، اور حرام کی یہی تعریف ہے جس کی ممانعت ایسی دلیل سے ثابت ہو جو دلیل قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو، یعنی اس کے ثبوت میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اور اس کے معنی کی تعیین کے بارے میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو، تو اس سے حرام ثابت ہوتی ہے۔ پھر مکروہ آتا ہے۔ مکروہ کی علماء نے دو قسمیں لکھی ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہے وہ اسی طرح واجب کے برابر ہے کہ یعنی وہ ظنی الثبوت یا ظنی الدلالت دلیل سے ثابت ہوں، یعنی اس کے ثبوت میں ظن ہو، جیسے کہ اخبار احاد میں نے بیان کر دیا، اور یا اس کے دلالت میں جو ہے وہ ظن ہو، گمان ہو، جیسے قرآن کی وہ آیات جن کا معنی متعین نہیں ہے اور اس میں 2 معنوں کا احتمال ہے یا 3 معنوں کا احتمال ہے، تو یہ ظنیت دلالت ہے۔ تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو مکروہ تحریمی کا، کہ اس کا بغیر عذر کے ترک کرنے والا جو ہے وہ سخت فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے، اور حرام کا حکم تو وہی ہے جو فرض کا بیان ہو چکا۔ اس کے بعد جو ہے مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ تنزیہی جو ہے، مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہیں اور مکروہ تنزیہی یہ حلال کے قریب ہیں، لہٰذا مکروہ تنزیہی فعل کا کوئی ارتکاب کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، البتہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، اور مکروہ کوئی اس کو ترک کرتے تو ترک کرنے پر اجر و ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اب یہ سوال کہ وہ چیزیں جو حرام ہے وہ کون سی ہیں، تو جو چیزیں حرام ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں، جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، کسی پر تہمت لگانا، اور اسی طرح کسی کو قتل کرنا ناحق طریقے سے، اور جو غیبت کرنا، تہمت لگانا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، اور یہ اس کا کرنا گناہ کبیرہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جن چیزوں کی ممانعت احادیث سے ثابت ہیں، قرآن میں اس کی ممانعت نہیں ہے، احادیث سے ثابت ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ مکروہ کہلاتی ہیں۔ پھر احادیث میں اگر امر ہے، یعنی اس کی ممانعت کی نہیں ہے، سخت نہیں ہے، تو وہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر اس میں نرمی ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ تفصیل ہے تمام چیزوں کا۔ اور باقی مکروہات کتنے ہیں؟ مکروہات تو بہت سارے ہیں۔ بہرحال جتنی چیزوں سے گناہ صغیرہ لازم آتا ہے اور جن کو علماء نے گناہ صغیرہ میں شمار کیا ہے، وہ سارے مکروہ تحریمی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنے بھی مسائل ہم سنیں اس کو مستحضر کر لیں اور یاد کر لیں اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔